السلام علیکم سیکنڈ ایئر جی بیٹا، ہم پڑھ رہے ہیں مواصلات کے جدید طریقے. چیپٹر 9 ہے آپ کا، جس میں ہم نے کل کمپیوٹر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی پڑھا. اس کا نیکسٹ پارٹ اب آ گیا آپ کا افرادی قوت. درمیان میں آپ کو میں نے کچھ پوائنٹس بتائے تھے جو کہ شامل نہیں ہیں. بک پہ بہت ساری چیزیں ہیں، یہ دیکھو، لیکن یہ شامل نہیں ہیں. پھر کسی دن دیکھیں گے ان کو. ابھی ہم پہنچ گئے ہیں افرادی قوت تک. افرادی قوت، لفظ افراد مطلب لوگوں کی قوت. قوت کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں ہے کہ کوئی طاقتور پہلوان والی قوت. مطلب وہ لوگ جو کام کرنے کے قابل ہیں، ان کو افرادی قوت کا نام دیا جاتا ہے. مین پاور. تو مین پاور پلاننگ کیا مطلب ہوا؟ اس میں کیا کرنا ہے کہ انسانی ذرائع جو موجود ہیں ان کو بہتر طور پر استعمال کرنا. جب آپ عاملین پیدائش پڑھتے ہیں تو اس میں ہے زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم. تو زمین اور سرمایہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ لیونگ نہیں ہیں. یہ انسانوں کی ملکیت میں ہوتی ہیں اور انسانوں نے ان کو استعمال کرنا ہے. انسان کی دو حیثیتیں، محنت اور تنظیم، دونوں انسانی ذرائع ہیں. جب آپ نے ان کو الگ الگ پڑھا ہوا ہے، فرسٹ ایئر میں بہت ڈیٹیل میں تھا یہ کہ محنت کے کیا کیا خصوصیت ہو سکتی ہیں اور فائدے نقصانات اور اس کے ڈرا بیکس، اس کے اچھا برا ہونے کے پہلو، اور تنظیم بھی. تو کہتے ہیں کہ معاشی ترقی میں پھر جہاں پر چاروں فیکٹرز میں سے ہم سرمایہ پہ زور دیتے ہیں، زمین بھی سرمایہ لے لیں تو سارا زور سرمایہ اور ٹیکنالوجی پہ چلا جاتا ہے. تو یہ سرمایہ اور ٹیکنالوجی بغیر انسانی ذرائع کی ترقی کے کچھ اہمیت نہیں رکھتے. ان کے بغیر، انسانی ذرائع کی ترقی کے بغیر کوئی کام بھی پاسبل نہیں ہے. تو لہٰذا کہتے ہیں کہ جہاں کچھ عرصہ ان چیزوں کو اگنور کیا گیا کہ انسانوں کی ترقی پر بھی الگ سے منصوبے بنائے جائیں، اب زیادہ زور جو ہے وہ اس طرف آ گیا لوگوں کا کہ افرادی قوت کو بہتر طور پر کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ معاشی ترقی میں کیسے کارآمد ہو سکتا ہے. اگر اس کو دیکھیں کہ منصوبہ بندی مین پاور کی کیا ہے، تو دو باتیں اس میں زیر غور رہتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ محنت کی کمی نہ ہونے دی جائے، یعنی کام کرنے کے قابل افراد کی تعداد کم نہیں ہونی چاہیے. اگر ہو رہی ہے تو اس طرح سے پلاننگ کی جائے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ورکنگ ہو جائیں، کام کرنے کے قابل رہیں، ان کی صحت کے، تعلیم کے، ان کی ٹریننگ کے، روزگار کے ذرائع پیدا کیے جائیں. اور اگر محنت بہت زیادہ ہے کسی ملک میں، جس کو فاضل کہتے ہیں، ایکسٹرا ہے، سرپلس ہے، تو اس کے لیے کیا منصوبے بنائے جائیں؟ اس کے لیے مختلف پروجیکٹ شروع کیے جائیں کہ بے روزگاری ختم ہو اور لوگوں کو روزگار ملے. یہ دو کام جس کو کہتے ہیں ٹو اوور کم کریٹیکل شارٹیج نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرا ٹو اوائڈ کریٹیکل سرپلس، بہت زیادہ بھی نہیں، فالتو بیکار پڑے رہنا چاہیے. تو اس کے لیے ڈیفینیشنز آپ نے ورڈ بائی ورڈ یاد کرنی ہے. یہ آپ دیکھیں کیا کہہ رہے، کیا ہے منصوبہ بندی؟ مناسب افراد مناسب وقت پر، مناسب مقدار میں، مناسب جگہوں پر روزگار حاصل کریں. کیا مطلب ہوا؟ کہ کام کرنے کے قابل افراد کو ان کی قابلیت کے مطابق مطلوبہ مقدار میں روزگار ملا ہوا ہونا چاہیے. یا پھر کیا کہا ہوا ہے کہ افرادی قوت کی طلب اور رسد کا اندازہ کیسے لگایا جاتا ہے؟ پلاننگ سے. اور روزگار کی مناسب سطح پر افرادی قوت کی طلب اور رسد کے درمیان توازن قائم کیا جائے. یہ مختلف اس کے پہلو ہو گئے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو آپ دیکھیں پاکستان کی آبادی بہت زیادہ ہے، اور اس آبادی کا کہتے ہیں کہ 30% صرف مین پاور ہے. اتنی ساری آبادی میں سے 100 میں سے 30 لوگ کماتے اور 70 لوگ ڈپینڈنٹ ہیں. آپ خود اندازہ لگا لیں، 3 اور 7، 30 اور 70، ٹوٹل 30% لوگ کما رہے اور 70% لوگ ان لوگوں کی کمائی کو کھاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایک بڑا جو
تعداد ہے، بڑی تعداد ہے آبادی کی، وہ بے روزگار ہے۔ اس بے روزگاری میں خواتین بھی شامل ہیں، کیونکہ پاکستان کی آبادی کا تقریباً 50%، آدھا حصہ خواتین پر مشتمل ہے، اور مین پاور میں خواتین کا حصہ بہت کم ہے۔ مین پاور کو مین مرد سے نہ لیں، افرادی قوت سے لیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں کہ پاکستان میں اتنی زیادہ ناکماؤ آبادی، ناکماؤ مطلب ڈیپینڈنٹ، جو نہیں کماتے۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہماری اوور پاپولیشن۔ آپ کو میں نے بہت دفعہ بتایا ہے کہ اوور پاپولیشن ناٹ مین زیادہ، وسائل کی نسبت آبادی کا زیادہ ہونا، تو پاکستان افراطی آبادی کا شکار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارے وسائل کم اور افراد کی تعداد زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں جہاں زیادہ آبادی کھپ سکتی ہے کام میں، وہ زراعت ہے۔ زراعت دن بدن ہماری خراب سے خراب ہوتی جا رہی ہے۔ دوسرا بڑا جو سیکٹر بنتا ہے وہ ہے صنعت۔ پاکستان کی صنعت پسماندہ ہے، صنعتیں اچھے پیمانے پر وسیع نہیں ہیں، تو روزگار بھی فراہم نہیں کرتی۔ پاکستان کے زیادہ تر کارخانے موسمی ہیں، مطلب موسم کے ساتھ، اور جب کوئی ایک شخص اگر برف کی فیکٹری میں کام کرتا ہے تو اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ کہیں جا کے لوہے کی فیکٹری میں بھی کام کرے۔ ان تمام مسائل کو ختم کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ سرمایہ کی قلت ہے، اس کی وجہ سے یہ اوپر والے پوائنٹ خود ہی کلیئر ہو جائیں گے کہ وہ جو موسمی کارخانے ہیں ان کے پاس اتنے وسائل ہوں کہ وہ یہی کارخانے اگلے موسم میں دوسرے کاموں میں لگ جائیں، تو سرمایہ نہیں ہے ان کے پاس، نیو ٹیکنالوجی نہیں ہے، ناخواندہ ہیں لوگ، جہالت ہے، عام طور پر اپنے علاقوں سے دور جا کے کاروبار کرنے کا رواج نہیں ہے۔ سیاسی طور پر عدم استحکام پاکستان کے تمام مسائل کی میں ایک سب سے بڑا مسئلہ کہ پاکستان سیاسی طور پر غیر مستحکم ملک ہے۔ خود کار مشینوں کا استعمال، خود کار مشینوں کا مطلب ہے کہ یہ جو صنعتیں ہمارے پاس بہت کم ہیں، کوئی خاص ترقی یافتہ بھی نہیں ہے، یہاں پر بڑی بڑی مشینیں باہر کے ملکوں سے منگا کر لگا دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے روزگار جو ہے لوگوں کا متاثر ہوا ہے، اور لوگ پہلے سے بھی زیادہ بے روزگار ہونا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ کام جو پہلے 10 لوگ کر لیتے تھے اب آرام سے 3-4 لوگ کر لیتے ہیں۔ غیر ممالک سے افرادی قوت کی واپسی بہت بڑا فیکٹر ہے۔ جو سیاسی حالات تبدیل ہوتے ہیں، بین الاقوامی سطح پر معاشی اور معاشرتی تبدیلیاں سامنے آتی ہیں، تو بہت سارے ملک ہیں جہاں سے ہماری افرادی قوت جو ہے اس کو واپس آنا پڑ گیا ہے، مثلا کویت سے، عراق سے، امریکہ سے بھی، UK وغیرہ سے بھی بہت سارے ہمارے لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو کر واپس آ جاتے ہیں۔ زرعی شعبہ میں نے شروع میں بتا دیا کہ ہمارا زیادہ تر انحصار ہی زرعی شعبہ پر ہے، لیکن یہ شعبہ ہمارا بالکل بھی ترقی یافتہ نہیں ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ کھپیں اور زیادہ سے زیادہ پیداوار ہو سکے۔ اب یہ تمام مسائل ہیں، تو ان تمام مسائل کو ساتھ ساتھ بولتے ہوئے ہم نے بات کر لی کہ ان کا کیا حل ہو سکتا ہے کہ آبادی اگر ہمارے پاس ایکسٹرا ہے، زیادہ ہے وسائل سے، تو اس کی مؤثر منصوبہ بندی کی جائے، ان کے لیے پلاننگ کی جائے، ان کے لیے منصوبے بنائے جائیں، روزگار کے ذرائع پیدا کیے جائیں، صنعتی ترقی کی طرف توجہ دی جائے، سرمایہ سازی، تشکیل سرمایہ جو پڑھا ہے آپ نے پیچھے تفصیل سے، تشکیل سرمایہ کی طرف توجہ دی جائے، تاکہ زیادہ سرمایہ ہوگا تو زیادہ صنعتیں لگیں گی، زیادہ کاروبار وسیع ہوگا۔ موسمی صنعتوں کی بھی بات کر لی کہ سب لوگوں کے پاس ایسی سہولتیں ہونی چاہیے کہ ایک موسم کی اگر صنعت ہے تو وہی صنعت اگلی دفعہ کسی اور موسم کی ضرورت پوری کر دے۔ فنی اور تکنیکی مہارت، مطلب لوگوں کو روزگار بھی دیا جائے اور ان کو نیو ٹیکنالوجی سیکھنے کے مواقع بھی فراہم کیے جائیں۔ روزگار کے مواقع کا مطلب ہے کہ نئے نئے پروجیکٹس بنائے جائیں، نئی نئی صنعتیں ڈیولپ کی جائیں، اور ملکی سطح پر منصوبے بنا کر لوگوں کو روزگار دیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی وہی چیز ہے۔ مؤثر طلب میں اضافہ کا مطلب ہے کہ لوگ اشیاء کو خریدنے کی طرف راغب ہوں۔ نجی سرمایہ کاروں سے کہا جائے کہ وہ اپنے طور پر اگر کارخانے حکومت کی ملکیت میں کم ہیں، حکومت نہیں خود سے کام کر پا رہی، تو عام سرمایہ کاری جو ہے نجی سطح پر کی جائے،
عام لوگوں کے پاس جو سرمایہ ہے اس کو کاروبار پہ لگایا جائے. ٹھیک ہے، یہ تمام کیا ہو گیا ہے؟ افرادی قوت کی منصوبہ بندی. یا دوسرے لفظوں میں آپ کو اس کا سوال آ سکتا ہے کہ پاکستان میں روزگار کی کیا صورتحال ہے، بے روزگاری ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے. اس کے مطابق آپ کے MCQ اگر آپ دیکھو، کوشش کرتے ہیں کہ اس میں نشان لگ جائیں. پاکستان کی وزارتیں، اس کو رہنے دیں. موٹر وے، افزائشی آبادی، سالانہ افزائشی آبادی پہ دھیان دیں. نیم بے روزگاری کا مطلب آنا چاہیے آپ کو. سڑکوں کی تعمیر، کام کرنے کے قابل افراد، پیدا ہونے بے روزگاری کی وجوہات، موٹر وے کا حصہ. یہ بھی یاد کر لیں، پاکستان کی آبادی کا زیادہ تر انحصار زراعت پر ہے. اگر کوئی مس ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو نشان لگے ہیں اسی میں سے پیپر بھی بنتا ہے، پیپر آپ کا کہیں سے بھی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیں. حرکت پذیری نہیں تھا، بے روزگاری تھا. افرادی قوت نے انفارمیشن ٹیکنالوجی تھا، یہ بے روزگاری کی تعریف ہے. نیم بے روزگاری شامل کر لیں. سیاست میں استحکام، ذرائع مواصلات، انسانی ذرائع، یہ یاد رکھیں. مخفی بے روزگاری، ٹیکنالوجی کے، بس ٹھیک ہے. یہ آپ کے چلیں، یہاں پہ ہو گیا آپ کا چیپٹر 9 مکمل. اس کے بعد آپ کا ایک چیپٹر رہ گیا، انشاءاللہ 2-3 دنوں میں وہ بھی مکمل ہو جائے گا. لاسٹ والا کل آپ کو لیکچر نہیں دوں گی میں. آپ نے اس والے چیپٹر میں سے پڑھ کے جو بھی کوئی کوسچن کرنا ہو وہ آپ کر سکتی ہیں.